أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا کہ الذین یتربصون بکم، وہ جو انتظار میں ہیں اس کے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، وہ اس انتظار میں ہیں کافر کہ کسی طرح مسلمان تباہ ہو جائیں، کسی طرح مسلمانوں کا نقصان ہو جائے، اس انتظار میں ہیں۔ اچھا، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اور اگر ہے تمہارے لیے فتح، اے مسلمانوں اگر تم کو فتح مل جائے کسی جہاد میں، من اللہ کی طرف سے فتح مل جائے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے احساس دلا دیا ساتھی کہ جہاں بھی فتح ملتی ہے، کامیابی اور کامرانی، وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، اگرچہ تمہارا اپنا بھی فعل اور قول اور اس میں کوششیں ہیں، لیکن حقیقت میں فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قالو، یہ منافق کہتے ہیں، الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، دیکھا ہم نے کافروں کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کی۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو جائے، لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، کافروں کے لیے ہو جائے نصیب، کافروں کا حصہ آ جائے، کافروں کی قسمت ہو جائے۔ نصیب عربی میں کہتے ہیں متعین حصہ، اصل میں نصبہ سے نکلا ہے، اور نصب کہتے ہیں کسی چیز کو گاڑ دینا، تو جب کوئی چیز گاڑ دیتے ہیں زمین میں تو متعین ہو جاتی ہے نا، مثلا کیل گاڑ دی تو کیل نے اپنا حصہ متعین کر لیا زمین میں کہ اتنے حصے میں وہ گڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح نصیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ جو انسان کے لیے متعین ہو جاتا ہے لیکن کم درجے کا لفظ ہے، اس لیے اللہ تعالی نے کافروں کے ساتھ یہاں رکھا ہے کہ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ ملتا ہے، قالو، یہ منافق کہتے ہیں، الم نستحوذ، کیا گھیر نہیں لیا تھا، علیکم، تم پر، الم نستحوذ علیکم، کیا گھیر نہیں لیا تم کو؟ کیا ترجمہ اس کا انگلش میں یہاں ہوا ہے؟ ہاں، ایڈوانٹیج اوور یو، تم پر غلبہ۔ کیا ایسے نہیں ہو گیا تھا کہ ہم تم پر غالب آ گئے تھے؟ مسلمان تو تمہیں بالکل مارنے لگے تھے، ہم بھی مسلمان تھے لیکن ہم نے تمہارا بچاؤ کر لیا۔ یہ ہیں منافق، کافروں کو جا کر کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا؟ استحوذ، احاطہ، کسی چیز پہ قابو پا لینا، اور اصل میں عرب استعمال کرتے تھے، یہ شکاریوں کا لفظ ہے۔ جب وہ شکار پر جاتے تھے نا تو دیکھتے تھے کہ کوئی بھی جانور جو نر ہے مادہ کو اپنے گھیرے میں لے لیتا تھا اور اس طرح کہ کسی دوسرے جانور کو، کسی دوسرے نر کو اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتا تھا، تو وہاں یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ کیا اس جانور نر نے اس مادہ کو ہر ایک سے نہیں بچا لیا، ہر ایک سے بچا لیا اور خود اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ یہ ہے الم نستحوذ علیکم، کیا ایسے نہیں ہوا کہ ہم نے تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور سب مسلمانوں کو تم سے ہٹا دیا؟ یہ ہم نے تم پہ احسان نہیں کیا؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں سے تمہیں بچا دیا، یعنی جو مسلمان تھے حقیقی، ان سے تمہیں بچا کے اور تمہیں محفوظ کر دیا۔ کیا یہ نہیں ہوا؟ ہوا ہے۔ کافر کہتے تھے ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نکالو پھر ہمارا حصہ، لاؤ پیسے، لاؤ اس کی فیس، ہر بات میں فیس، ہر بات میں پیسہ۔ یہ ہیں منافق، اسی طرح جاتے ہیں اب بھی حکمرانوں کے پاس، کافروں کے پاس، اور جا کر کہتے ہیں کہ شہر میں بلوا ہو جاتا، صاحب مسلمان تو بہت بکھرے ہوئے تھے، یہ بات ایسی ہو جاتی، اور دیکھیے ہم نے ٹھنڈا کیا یا نہیں، تو اب آپ ہمارا بھی خیال کیجئے گا، ٹھیک ہے؟
اب آئندہ اسمبلی بنے گی پھر ہمارا خیال، یا آئندہ جب ووٹنگ ہوگی، یہ سب چیزیں قرآن نے ایسی کھولی ہیں کہ قیامت تک اس آئینے میں چہرہ دیکھتے رہیں تو نظر آتا رہتا. صحیح ہے؟ یہ آئینہ جو ہے نا، اسی لیے قرآن اچھا نہیں لگتا، اسی لیے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں کوئی حبشی تھا تو اس نے کبھی آئینہ دیکھا نہیں تھا، جنگل میں جا رہا تھا، ایک آئینہ مل گیا ٹوٹا ہوا پڑا تھا، تو اس نے اٹھا کر دیکھا تو اس نے کہا فو کیسی بری صورت ہے، یہ کیا کہ آئینہ توڑ دیا. وہ سمجھا یہ بھی کوئی چیز ہے. اور دیکھ وہ اپنے کو ہی رات. میر درد رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کیا بات ہے اس آدمی کی. کہتے ہیں تمثال آئینہ ہوں پر اتنا ہوں ناقبول، ہوں میں آئینہ مگر اتنا ناقبول ہوں، منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کریں. منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کرے. یہ ہے اللہ نے فرمایا ہے وہ جا کے ان کافروں سے کریڈٹ حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے کیا مسلمان آپ پر غالب نہیں آ رہے تھے اور ہم نے آپ کو بچا نہیں لیا، سب کو ہٹا دیا. وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو آپ سے ہٹا دیا، آپ کو بچایا. فَاللَّهُ يَحْكُمُ، اللہ فیصلہ کرے گا. یہ جس فیصلے کی خاطر کافروں کے پاس گئے ہیں، ان منافقوں کا اور ان کافروں کا اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ، اور وہ فیصلہ کرے گا بینکم، تمہارے درمیان. اے منافقوں تمہارے درمیان اور کافروں کے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا. اور اللہ تعالی بتائے گا کہ کیا کیا کریڈٹ حاصل ہوئے اور کیا نہیں. کب کرے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالی اس فیصلے کو کر دیں گے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں کرے گا اللہ للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، کی ایمان والوں پر، سبیلا، کوئی راہ مل جائے، کوئی راہ مل جائے کافروں کو مسلمانوں پر خدا ایسے ہرگز نہیں ہونے دے گا. دلائل کی دنیا میں، علم کی دنیا میں، دین کے معاملات میں، اللہ کے قرب میں کافر کبھی مسلمانوں سے بڑھ جائیں؟ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص صحیح راہ پر ہو، اسلام پر ہو، دین پر ہو، اور گمراہوں سے بھی اگر بنا کر رکھتا ہے تو وہ آدمی منافق ہے. خود اپنا دین بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے بھی بنا کر رکھنی، ان کو بھی کہنا کہ بالکل ٹھیک ہے آپ کا دین بھی سچ ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں نفاق. اس قسم کی کوشش شروع کی تھی اکبر بادشاہ نے دین الہی کے نام سے. خیر اس کی تو اپنی بھی تفصیلات ہیں. اس سے بدتر چیز جو سامنے آئی ہے نا، وہ دارا شکوہ کے زمانے میں تھی. یہ دارا شکوہ مبلغ تھا اس بات کا، یہاں تک کہ اس کے زمانے میں جو لوگ تھے، یہ اٹالین تھے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے. اٹلی کا ایک سیاح تھا، وہ آیا تھا اور اس نے دارا شکوہ سے ملاقات کی، اور اس نے جو کچھ اس کے متعلق لکھا ہے اگر وہ سچ ہے تو پتہ چلتا ہے بالکل ہی پٹری سے اتر گیا تھا. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے بھائی کے قتل کا جب حکم دیا ہے تو وہ مرتے ہوئے بھی چیختا رہا اور کہنے لگا کہ کاش یسوع مسیح ہوتے تو مجھے بچا لیتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مار دیا. یہ اسی کا قانون ہے، ظلم کا، اسلام کا، اس سے میں مارا جا رہا ہوں، اور اگر یسوع مسیح ہوتے تو میں بچ جاتا. وہ ملا جلا ایک دین گویا دارا شکوہ نے بنا لیا تھا. اورنگزیب کو کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا. اورنگزیب اگر یہ چیزیں نہ کرتے اور اورنگزیب بر وقت اتنے بڑے بڑے سٹیپس نہ لیتے، رام رام کرنے والے ہو جاتے لوگ اور خدا کو بھول جاتے. اللہ نے بر وقت اس آدمی کو خبردار کیا. شاہ جہان بادشاہ اپنی سلطنت اس دارا شکوہ کو دینا چاہتے تھے، اور دارا شکوہ اگر آ جاتا، اورنگزیب نہ آتے، پانسا پلٹ جاتا پورا، اور ہندوؤں کا اتنا غلبہ ہو جاتا بر صغیر پہ کہ مسلمان اپنے عقیدے تک سے جاتے رہتے اور وہ تماشے کھلتے جو خود اورنگزیب کے بیٹوں نے بعد میں کھلائے. اورنگزیب حالانکہ دے چکے تھے، تقسیم کر چکے تھے ساری چیزیں، مگر لاہور میں ان سارے پنجاب کے علاقوں میں اتنا غلبہ ہو گیا تھا شیعت کا کہ خلفائے اربعہ کا نام جمعے کے خطبے میں لینا حکومت نے ممنوع کر دیا. حکومت نے کہا کہ کوئی چاروں خلفاء کا نام
جمعے کے خطبے میں نہیں لے سکتا. اور جس جگہ وہ ان کے بیٹے اعظم پڑھنے جاتے تھے جمعہ، وہاں کے مولوی صاحب کو بھی حکم ہوا کہ خطبے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لینا. انہوں نے جو خطبہ دیا تو وہ چپ ہو گئے حکم سن کے، مگر جمعے کے دن جب انہوں نے نماز پڑھائی بادشاہ کو تو انہوں نے سارے خلفاء کا نام لیا. تو غصے میں بھڑک گیا. اس نے کہا میں نے منع تمہیں کیا تھا. انہوں نے کہا اللہ سے جو چیزیں مانگی تھی 3 خدا نے دے دی. دعا مانگتا رہا کہ قرآن پاک یاد کر لوں، اللہ نے وہ دے دی. پھر حج کی تمنا تھی وہ بھی، اور اللہ سے شہادت کی تمنا باقی ہے اور شاید وہ آپ کے ہی ہاتھوں ہو جائے. اس نے کہا میں تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا، اور اس نے اسے شہید کرا دی. یہ چیزیں تھیں. یہ دارا شکو اگر آ جاتا پھر کیا بنتا؟ مسلمان ان چیزوں کو دیکھتے نہیں اور غیر مسلموں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے کہتے ہیں کہ شاہ جہان اور بھائی کو دارا شکو کو اس نے قتل کر دیا، اور یہ دیکھو جی اپنے باپ کو قتل کر دیا. ارے تم باپ اور اس کے حقوق کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. پورے ہندوستان کی قسمت برباد ہو جاتی اگر حکمرانی اس وقت کسی اور کو مل جاتی. اس لیے دین میں اپنا تعلق اللہ سے الگ چیز ہے. اس کے ہوتے ہوئے بھی کافروں سے تعلق رکھنا اللہ نے کیسی شدید مذمت کی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ان کا حال یہ ہے، ان منافقین کا، ہم کسی کافر کو مسلمان پر غلبہ نہیں دیں گے. مطلب یہ کہ دلائل کی راہ سے خدا کے قرب میں کوئی کافر مسلمان سے نہیں بڑھتا.